تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا ہے۔ میری مراد الیکشن شیڈول سے ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ تو آ چکی ہے لیکن الیکشن شیڈول نہیں ہے، لہٰذا ابھی بھی جو ہے نا وہ انتخابات کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی نے ایک رٹ کی جا کے لاہور ہائی کورٹ میں کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو انتخابات میں ذمہ داریاں نہ دی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، اب جسے کہتے ہیں نا تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا ہے، جی میری مراد الیکشن شیڈول سے ہے۔ الیکشن شیڈول کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انتظار جو ہے وہ شدت کے ساتھ کیا جا رہا تھا، بڑے شکوک و شبہات جو ہے وہ جنم لے رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ تو آ چکی ہے لیکن الیکشن شیڈول نہیں ہے، لہٰذا ابھی بھی جو ہے نا وہ انتخابات کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ وہ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ اور اس خدشے کو تقویت تب ملی جب پی ٹی آئی نے ایک رٹ کی جا کے لاہور ہائی کورٹ میں کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو انتخابات میں ذمہ داریاں نہ دی جائیں، جس کی اس پٹیشن کی روشنی میں ہائی کورٹ نے ایک حکم صادر فرما دیا کہ جی بیوروکریسی کی تعیناتی کا عمل جو ہے وہ انتخابات میں وہ روک دیا جائے۔ تو جب وہ فیصلہ آ گیا، ظاہر ہے عدالت کا فیصلہ تھا، وہ پھر جو بیوروکریسی کی الیکشن کمیشن نے جو ٹریننگ کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا 8 فروری کے انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے، ان کو وہ عمل جو ہے وہ روکنا پڑا۔ جب وہ عمل رک گیا تو پھر اس سے وہ جو لوگ جو شکوک و شبہات کا شکار تھے کہ شاید 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے، ان کی اس سوچ کو مزید جو ہے وہ تقویت ملی اور ایک لمحے کے لیے تو ایسا ہی لگنے لگا کہ شاید اب انتخابات نہیں ہوں گے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا جو ہے وہ جیسے کہ انہوں نے خود بھی فرما دیا کہ انہوں نے اپنی فلائٹ جو ہے ان کو کینسل کرنا پڑی، ان کو عدالت لگانا پڑی۔ تو انہوں نے پھر فیصلہ جو ہے وہ دیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ کہ چونکہ ایک آئینی ذمہ داری ہے اور میرا حلف یہی ہے کہ میں نے آئینی ذمہ داری کو نبھانا ہے، تو پھر انہوں نے بطریق احسن اپنی اس آئینی ذمہ داری کو نہ صرف نبھایا بلکہ انہوں نے جو ہائی کورٹ کا وہ جو فیصلہ تھا بیوروکریسی کو تعینات کرنے کا اس کو ختم کیا اور الیکشن کمیشن کو حکم صادر فرمایا کہ وہ فوری طور پر الیکشن شیڈول کو جاری کریں۔ تو اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ تقریباً 15 کی رات بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور 16 دسمبر کی آپ صبح بھی کہہ سکتے ہیں، درمیانی رات بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال آج ہم جب یہ 16 دسمبر کو آپ کے ساتھ مخاطب ہیں لمحہ نیوز کے پلیٹ فارم سے، تو الحمدللہ ایک باقاعدہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، جس میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے، واپس لینے، جانچ پڑتال، اعتراضات، مطلب کہ تمام ایشوز کے بارے میں اس شیڈول میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا۔ تو ظاہر ہے اب چونکہ شیڈول آ چکا ہے تو اس کے ساتھ ہی اب جو سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے آپ کہہ لیں کہ لنگوٹ کس لیے ہیں، کیونکہ اب تو ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں رہا، اب تو ان کو اپنے امیدوار جو ہیں وہ فائنل کرنا پڑیں گے، اور جو ٹکٹس لینے والے جو خواہش مند ہیں انہیں ٹکٹس بھی دینی پڑیں گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹکٹس دیں گے تو وہ جو امیدوار ہیں جنہوں نے الیکشنوں میں حصہ لینا ہے وہ اپنی ٹکٹس جو ہیں اب جو الیکشن کا جو شیڈول آیا ہے اس کی روشنی میں اپنی مقررہ تاریخوں میں اپنی ٹکٹس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جمع کروانے والے بنیں گے۔ اب چونکہ شیڈول آ چکا ہے تو اب ہمیں یہ بات کہنے میں کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ گو کہ اس وقت لاہور شہر میں ہلکی ہلکی آپ کہہ لیں کہ بارش ہو رہی ہے، بوندا باندی آپ جس کو کہہ رہے ہیں، پھوار قسم کی بارش کہہ لیں، اس کا سلسلہ جاری ہے، جس کا یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ بارش کی لاہوریوں کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ سموگ نے لاہور میں بڑی مضبوطی سے کئی ہفتوں سے آپ کہہ لیں کہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور اس سموگ کی وجہ سے ہمارے اسکولوں کو بھی بند کرنا پڑا، تعلیمی اداروں کو بھی بند کرا، بعض اوقات اپنے کاروبار کو بھی بند کرنا پڑا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہلکی پھلکی ہی صحیح چلیں، بارش ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ ایک مرتبہ یہ کھلا کے بارش ہو جائے تاکہ ہمیں سموگ جیسی وبا سے جو ہے وہ چھٹکارا مل سکے۔ لیکن بات ہو رہی تھی سیاست کی،
یہ اسموک کا یہ بارش کا ذکر اس لیے ہے کہ گو کہ اس وقت لاہور میں ایک بارش کا سماں ہے، ٹھنڈ کا سماں ہے، لیکن چونکہ اب اس کا بغل باقاعدہ بچ چکا ہے انتخابات کا، تو انتخابات کی آپ گرما گرمی کہہ لیں، گہما گہمی کہہ لیں، آج سے باقاعدہ طول پکڑنا شروع ہو جائے گی، ایک انتخابات کا ماحول بن جائے گا، ایک سما بن جائے گا، ایک فضا بن جائے گی۔ تو اقتدار کا ہمہ کس کے سر بیٹھے گا اس کا فیصلہ تو عوام کے ووٹ کی طاقت نہیں کرنا ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ پرامن انتقال اقتدار کا سلسلہ جو ہے آپ وہ کہہ لیں کہ وہ پھر اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کا جو سفر ہے وہ اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ 3 مسلسل حکومتوں نے اپنی آئینی مدت جو ہے وہ پوری کی ہے، جس کا کریڈٹ بلا شبہ جنہوں نے مساق جمہوریت کیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو شہید، نواز شریف صاحب، اور اس وقت کی ARD میں شامل جو جماعتیں تھیں ان کو جاتا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، جس کو بھی حکومت کرنے کا موقع ملے گا اس کو حکومت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ وہی وجہ تھی کہ جس کے تحت جو ہے وہ 2018 میں جب PTI جیتی تو PTI کو حکومت کرنے کا موقع دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آخری 16 ماہ میں جو ہے وہ ایک عدم اعتماد کے نتیجے میں PTI کی حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ ہو گیا تھا، لیکن عدم اعتماد جو ہوتی ہے وہ بھی جمہوری حکومتوں کا ایک حسن ہوتی ہے، ایک اس کا آپ کہہ لیں ایک آئینی پروسیس ہے، وہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی غلط چیز ہے۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ حکومتوں کو مدت پوری کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا، وہ ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس 2018 کی حکومت کے جو نتیجے میں آئی تھی تو ایک صوبہ پنجاب کی حکومت کو PTI کے چیئرمین نے اپنی انا کی بینٹ چڑھا دیا تھا، اور KPK کبھی حکومت کو اپنی انا کی بینٹ چڑھا دیا تھا، قبل از وقت اسمبلیاں توڑ دی تھیں۔ اسمبلیاں قبل از وقت توڑنا بھی آئین میں اس کی بہرحال آپ وہ کہہ لیں ہے گنجائش، لیکن جب عوام نے آپ کو مینڈیٹ پورے 5 سال کا دیا تو آپ کو پورے 5 سال کام کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں نا 8 فروری کو عوام جو ہے وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ 3.5 سال جس نے حکومت کی تھی اس کی حکومت ٹھیک تھی، یا جنہوں نے 16 ماہ حکومت کی ان کی حکومت ٹھیک تھی۔ تو جناب والا ووٹ کی طاقت سے فیصلہ تو ہونا ہی ہونا، تو جو ووٹ کی طاقت سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو آپ کو پتہ ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو جو ووٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی اٹل ہوتا ہے، اسی کی عزت بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ہاں، اور اس کے پھر 5 سال بعد جب وہ پھر پبلک میں جائے پھر اسی ووٹرز کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے پوچھیں کہ بھئی ہم نے تو آپ کو 5 سال اپنے ووٹ کی طاقت سے منتخب کر کے بھیجا تھا، تو آپ بتائیں آپ نے ان 5 سالوں میں ہمارے لیے کیا کیا تھا اور اب کیا لینے آ گئے ہیں۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں نا احتساب کا جو عمل ہے وہ ووٹرز کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وہ پھر اپنے سیاستدانوں کا گریبان پکڑنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ جب وہ ان کو طاقت دیتے ہیں تو یہ حق بھی انہی کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سیاستدان سے پوچھ سکے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے کیا نہیں۔ بہرحال پھر بھی یہاں پر میں یہی کہوں گا کہ یہ فیصلہ تو 8 فروری کو ہونا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اس وقت ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ان قوتوں کو شکست ہوئی جو چاہتی تھی کہ الیکشن نہ ہوں، ٹھیک ہے، ان قوتوں کو شکست ہوئی جن کا خیال تھا کہ اسی طرح سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے۔ بہرحال انتخابات ہونے چاہیے، جمہوری عمل کو جمہوری پروسیس کو جاری رہنا چاہیے، جتنی حکومتیں اپنی مدت پوری کرتی رہیں گی اتنا ہی جمہوری عمل کو مضبوطی ملے گی، جمہوری عمل کو مضبوطی ملے گی، عوام کو کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔